مظفرآباد ڈپٹی بیورو چیف سید ضیاءالدین گیلانی سے آج جامع مسجد شریف غوث اعظم کٹھہ والی میں عقیدہ ختم نبوت کے عنوان سے خطیب جامعہ سید اعجاز حسین شاہ صاحب نے سیر حاصل گفتگو کی، جس میں انہوں نے عقیدہ ختم نبوت میں کسی قسم کی مصلحت پسندانہ رویہ کی سخت مذمت کی، خاص طور پہ 8 محرم کو پیش آنے والے واقعہ کی واضح الفاظ میں ایک شیعہ ذاکر جس نے جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اس کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایسے عناصر کو کافر کردار تک پہنچایا جائے۔ جناب اعجاز حسین شاہ صاحب نے کہا کہ اہل بیت صحابہ کرام کا مرتبہ جناب رسالت کی وجہ سے اگر کوئی حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو وہ عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں ایسے عناصر کا قلع کما نہ کیا گیا تو عاشق رسول کے حکم سے خود ہی اس فطوری عقیدہ کا قلع کما کرے گا، جس کی تمام تر ذمہ داری انتظامیہ پہ ہوگی۔ دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ایک انگلی کے بدلے میں رب نے 10 انگلیوں کے بارے فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب، دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یا اللہ کیا ہوا؟ اور جگہ پہ ایک انگلی کے بدلے ایک آنکھ کے بدلے ایک آنکھ، کان کے بدلے ایک کان، ایک جان کے بدلے ایک جان، یہاں پہ ایک انگلی کے بدلے 10 انگلیاں۔ رب نے فرمایا یہ معاملہ میرے مصطفیٰ کا، یہ عام معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ رسول اللہ کا ہے۔ تو رسول اللہ کے معاملے میں نو کمپرومائز بھائی، جان جاتی ہے تو جاتی رہے، اور مر کے بھی بندہ یہ کہے گا جان دی اسی کی ہے کہ تھی، سچ تو ہے یہ ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ بھی کوئی بات ہے کہ رسول اللہ کی بندہ گستاخی کرے اور پھر دندناتا پھرے؟ رسول اللہ کے ماننے والوں کے لیے، رسول اللہ کے جانے والوں کے لیے موت کا مقام یہ ہوتا ہے کہ ان کے سامنے ان کے نبی کا گستاخ جب زندہ نظر آئے۔ اس لیے ہم حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں غازی ممتاز نہ بنائیں، ہمیں آپ اپنے طریقے بات میں کہیں گے جی کہ انہوں نے قانون ہاتھ میں لے لیا ہے، ہمیں آپ غازی علم الدین نہ بنائیں، آپ خود ہی بن جائیں، آپ خود ہی ایمان کا ثبوت دیں اور ان کو کہتے ہیں کردار تک پہنچائیں۔ اگر آپ نے نکال دیا تو کوئی بھی غازی علم الدین بن جائے گا، کوئی بھی غازی ممتاز بن جائے گا، پھر یہ نہ کہنا کہ پتہ نہ چلا۔ اس لیے رسول اللہ کے گستاخوں کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ رب کائنات ہم سب کو رسول مقامات تھے سادات کے، اہل بیت اطہار کے، لیکن یہ سارے کے سارے مقامات رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے آج 1447 چل رہا ہے۔ آج بھی اگر کوئی انسان کسی سید زادے کی عزت کرتا ہے، صرف وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر خون رسول دوڑ رہا۔ جب خون رسول کا یہ مقام ہے تو خود رسول اللہ کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، خود رسول اللہ کی شان کیا ہوگی۔ اس لیے ہم کبھی بھی کسی کو یہ اجازت نہیں دے سکتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کی توہین کرتا پھرے، وہ رسول اللہ کی گستاخی کرتا پھرے۔ ہمارے پاس رسول اللہ کا اسوہ موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتلوہ ولو بالاسطار الکعبہ، کوئی کائنات کے ہر مجرم کو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن رسول اللہ کے گستاخ کے لیے معافی کے دروازے بند کر دیے گئے۔ وہاں پر جہاں پر بیت اللہ کے اندر حرم کعبہ میں کائنات کے ہر گستاخ کے لیے، ہر گناہگار کے لیے، ہر مجرم کے لیے امان ہی امان ہے۔ کوئی اس طرح وہ تھا، لوگ مرتد ہونے لگے، اسلام کو چھوڑ کر واپس اپنے دینوں میں جانے لگے۔ جناب ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف بھی تلوار اٹھائی، اور ایک فتنہ اٹھا جو مدعیان نبوت کا تھا، جھوٹے لوگوں کا تھا، جو خود کو نبی کہتے تھے۔ ان میں اسود انسی تھا، ان میں مسلمہ کذاب تھا۔ مسلمہ کذاب نے رسول اللہ کے دور میں بھی اعلان نبوت کر دیا اور خط لکھ کے کہا اے اللہ کے محبوب نبی، میں تجھے بھی نبی مانتا ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں مجھے بھی رب نے نبی بنایا ہے۔ آپ شراکت داری کرتے ہیں، ایک حصہ تو رکھ لے، ایک مجھے دے دے، کچھ تیرے متبعین ہو جائیں گے، کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا ارتکاب کیا تھا، اس کی مذمت بھی کی گئی، کیونکہ یہ ختم نبوت پر ڈائریکٹ حملہ ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ میرے رب کا قرآن کہتا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو آخری نبی بنایا ہے۔ میں نے جو آیا مقدسہ تلاوت کر کے طہارت لسانی کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب العزت کی لعنت کتاب صحیفہ انقلاب کا 22واں پارہ ہے اور سورت نمبر 33 ہے، سورہ حزاب نبوت کے لیے ہے۔ اس میں 1200 صحابہ کرام شہید ہو جاتے ہیں، 1200، اور 700 صحابہ صرف حفاظ کرام، قرآن مقدس کے حافظ صحابہ کرام، اتنی بڑی ہو جاتی ہے۔ اب مجھے اندازہ لگا لیں، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا بڑا معرکہ تھا مدعیان نبوت کے خلاف۔ تو جناب ابوبکر صدیق نے
اس مشکل وقت میں جب ہر طرف فتنے ہیں، مرتدین کا ہے، منکرین زکات کا ہے، مختلف اور فتنے ہیں، ان سارے فتنوں کے باوجود جس پر فوکس کیا اور جس فتنے کو کچلنے کے لیے آپ نے ہزاروں کا لشکر تیار کر کے خود ساتھ چل کے بھیجا، اور بھیج یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق خود جانے لگے۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بعض روایات ہیں کہ آپ، اور بعض ہے کہ جناب عمر بن خطاب آپ نے کہا آپ نہ جائیں، مدینہ رہ جائے گا، پیچھے اکیلا ہے مدینے میں، کوئی بتا ہی نہیں ہوگا، آپ چلے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں اگر سارے لوگوں کو جنگل اٹھا کے لوٹ کے لے جائیں پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ میں وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ جہاد کروں۔ اور ایک روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اگر جانور آ کر میرا جسم لوٹ کے لے جائیں تب بھی میں بدیان ختم نبوت کے خلاف، بدیان نبوت کے خلاف جہاد کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اتنا سخت مرحلہ ہے۔ آج ذاکر اٹھتا ہے تو بیٹھ کے رسول اللہ کی گستاخی کر جاتا ہے، اور امت کے منہ میں اس پہ بغلے بجاتے ہیں، کوئی ان پہ تعمیریں دیتے ہیں۔ آپ نے تمام نبیوں کا امام بنایا ہے۔ جب رب العالمین فرما رہا ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے لولا کلمات حضرت ربوبیہ، اے میرے محبوب آپ کی وجہ سے میں نے اپنے رب ہونے کا اظہار فرمایا ہے، اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنا رب ہونے کا اظہار ہی نہ کرتا۔ رب اپنے آپ کا اظہار مصطفیٰ کی وجہ سے فرما رہا ہے، تو پھر بتائیے کائنات میں مصطفیٰ سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کی مخلوق میں، اس خالق کائنات کی مخلوق میں رب کائنات نے سب سے بلند درجہ اگر کسی کا رکھا ہے تو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رکھا ہے۔ جس کو جو نسبت ملی ہے، مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا